چند ایک قربانی کے مسائل عرض کروں گا۔ پہلا مسئلہ قربانی کا یہ ہے، قربانی کس بندے پہ واجب ہے؟ قربانی اس بندے پہ واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا ان دونوں میں سے کسی کی مقدار پیسے پڑے ہیں، اس بندے پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اگلی بات یہ ہے، اگر کسی بندے کے پاس 1 تولہ سونا، 2 تولہ سونا، 3 تولے سونا، 4 تولے سونا پڑا ہو اور 8، 10، 7 تولے چاندی پڑی ہوں، یعنی کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی پڑی ہے، تو یہ بھی چونکہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر بھی اس پہ قربانی کرنا، بولو تو صحیح نہ، گھبرا ہی گئے ہو، کوئی نہیں، کر شریعت کا حکم تو پھر میں نے سنانا ہی ہے، پاویں تسی بولو تے پاویں نہ بولو۔ اب اگر کسی بندے کے بعد 2-3 تولے سونا ہے اور 5-7 تولے چاندی پڑی ہے، اس بندے پہ بھی قربانی واجب ہے۔ اور اگر کسی بندے کے پاس 1 تولے سونا ہے یا 2 تولہ سونا ہے اور 30-40 ہزار روپیہ بھی پڑا ہوا ہے عید کے موسم میں، اس بندے پہ بھی قربانی ہے۔ بھائی ادھر والا کوئی نہیں بولے کوئی بھی، اس بندے پہ بھی قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے، اگر کسی بندے کے پاس کچھ سونا تھا اور کچھ مال تجارت ہے، مال تجارت کا مطلب یہ ہے وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے، کوئی کاروبار بھی دنیا کا ہے، وہ وپار سے لے کر وہ ایک دکانداری تک کوئی بھی چیز بیچتا ہے، اب 2، 3، 4 تولے سونا ہے، کچھ مال تجارت ہے، دونوں کو ملائیں تو وہ بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے، اس بندے پہ بھی قربانی کرنا لازم ہے۔ اگلی بات یہ ہے، کسی بندے کے پاس 50,000 روپیہ پڑا تھا لیکن اس نے 4 کو کمیٹیاں بھی ڈالی ہوئی تھیں اور اس کے نامے اتنے جا چکے تھے، اگر ان سب کو جمع کیا جائے وہ 1.5 لاکھ کے قریب پہنچ جاتے ہیں، تو اس بندے پہ بھی قربانی کرنا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس 1 یا 2 تولے سونا تھا، کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے لیکن پیسے اس کے پاس تھوڑے تھے، مثال 30-40 ہزار روپیہ پڑا ہے اور 2 تولے سونا پڑا ہوا ہے، اب وہ کہتا ہے جانور ہونا جناب 80,000 کا، میرے پاس ہے 35-40 ہزار، تو میں تو قربانی کیسے کروں؟ شریعت کہتی ہے تجھ پر قرضہ اٹھانا ضروری ہے، قرضہ اٹھا کے قربانی کر، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس عید کے دوسرے دن پیسے آ گئے اور پیسے 1.5 لاکھ سے زیادہ ہیں اور آپ نے قرضہ بھی کسی کا نہیں دینا، یا قرضہ دینے کے بعد 1.5 لاکھ روپیہ تقریباً بچ جاتا ہے، ایسی صورت میں بھی قربانی کرنا آپ پہ ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جانوروں کے لحاظ سے یہ مسئلہ سماعت فرمانے، جانوروں کی عمر جو ہے وہ بکرا ہے تو اس کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے، اور اگر بڑا جانور ہے وہ بھینس ہے یا بھینسا ہے، اس کی عمر کم از کم 2 سال ہونا ضروری ہے، اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہونا ضروری ہے، اور جو دمبا ہے یا بھیڑ ہے اگر وہ 6 ماہ کی ہو لیکن دور سے دیکھیں وہ 1 سال کی لگے تو اس کی قربانی بھی شریعت میں جائز ہے، بشرطے کہ وہ صحت مند ہو۔ جانوروں کی عمریں پورا ہونا ضروری ہے، بڑا جو جانور ہے بھینس ہے یا بھینسا ہے یا گائے ہے اس کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگی تو اس کی قربانی شریعت میں جائز نہیں ہے، 2 سال ہونا ضروری ہے۔ کٹے کی قربانی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، سارا سال جو لوگ کٹے کا گوشت کھاتے ہیں بڑی عید پہ کٹے کا مسئلہ کھول دیتے ہیں، تو شریعت کے اندر بالکل یہ جائز ہے۔ کٹا جو ہے یا جس کو آپ بھینس کہتے ہیں یہ گائے کی قسم میں سے، لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے کٹے کی قربانی نہیں کی اس لیے وہ جائز نہیں، تو میں نے کہا نبی علیہ السلام نے اس مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھی جس میں ٹائل پتھر لگا ہوا تھا، تو پھر کی پروگرام ہے ٹواڈا؟ نبی علیہ السلام نے اس مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھی جس مسجد کا محراب بنا ہو، کسی سے ابھی نے نماز نہیں پڑھی ایسی مسجد میں جس مسجد کا محراب ہو، یہ تو تابعین کے دور میں جا کے بنے ہیں، تو اس لیے بھائی اگر نبی علیہ السلام نے کٹے کی قربانی اس لیے نہیں کی کہ عرب میں کٹا تھا ہی نہیں، اگر ہوتا تو نبی علیہ السلام ضرور اس کی قربانی کرتے۔ گائے کی قربانی نبی علیہ السلام نے کی ہے، کٹے کی قربانی اس لیے نہیں کی کہ کٹا عرب میں تھا ہی نہیں، وگرنہ ان کے اپنے بھی علماء یہ جو فتوے لگاتے ہیں نا، ان کے اپنے بڑے بڑے علماء فتاوی نظیریہ کے اندر خود انہوں نے لکھا ان کے بڑوں نے کہ کٹے کی قربانی بالکل جائز ہے، کوئی اس کی شرعی قباحت نہیں ہے، اپنے بڑوں کو بھی اس مقام پہ چھوڑ جاتے ہیں، ہر جگہ ان کی بات کرتے ہیں، اور ہم جب یہاں کہتے ہیں تو ان کی بات نہیں مانتے، ان کے بڑوں نے بھی لکھا ہے کٹے کی قربانی بالکل جائز ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی نہ صرف جائز بلکہ افضل اعلیٰ عمل ہے، اور یہ خیال کریں کہ نماز عید سے پہلے قربانی نہ کریں، اگر آپ شہر کے اندر رہتے ہوئے نماز عید سے پہلے قربانی کرتے ہیں تو وہ گوشت ہے، وہ قربانی نہیں ہے، تو قربانی کا وقت نماز عید کے بعد ہے، اور خطبے سے پہلے بعد لوگ سلام پھرتا ہے
ادھر ہاں جی نماز ہو گئی ہے، وہ آندھا سلام پھیر گئی ہے، ادھر جناب ادھر ذبح کر دیتے ہیں صبح صبح، وہ گرمی ہو جائے گی۔ اگر خطبے سے پہلے آپ جانور کو چھری پھیر دیتے ہیں وہ قربانی تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اس لیے افضل عمل یہ ہے کہ خطبہ بھی سن لیں، خطبہ سننے کے بعد پھر جا کر آپ قربانی جو ہے نا وہ کریں۔ یہ چند ایک مسئلے تھے۔ بڑی اجتماعی قربانی میں یہ خیال کریں کہ آپ جتنے بھی لوگ بڑی میں حصہ ڈال رہے ہیں ایک دفعہ سب کو جمع کر کے یہ آپ بات بتا دیں، بس سب کی نیت گوشت کی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ اگر 6 کی نیت اللہ کی رضا کی ہے، ایک کی نیت گوشت حاصل کرنے کی ہے، تو 6 کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اگلی بات یہ ہے کہ 7 قربانیاں جو بڑی ہیں ان میں سے کوئی بندہ بد عقیدہ نہ ہو۔ اگر 6 میں سے یا 7 میں سے ایک بندہ بھی بد عقیدہ ہے تو کسی کی قربانی جائز نہیں